آپ سب کے نبی ہیں۔ کوئی شخص نبی اکرم پر صرف اپنی دعوے داری نہ ٹھوکے کہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے نبی ہیں، نہیں، سب کے نبی ہیں، سب کے رسول ہیں۔ جنہوں نے ایکسیپٹ کیا، ایمان لائے، ان کے بھی ہیں، جنہوں نے نہیں کیا آپ ان کے بھی ہیں۔ محمد رسول اللہ سے پہلے جو آئے تھے وہ خاص قبیلے کے لیے تھے، خاص قوم کے لیے تھے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسس نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بکریوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کلیئر کیا کہ میں اپنی قوم کی، اپنی برادری کی، اپنی ذات کی، اپنے سموہ کی کھوئی ہوئی بکریوں کو، یعنی سب کے لیے نہیں، صرف اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بکریوں سے مراد گمراہ، راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ جو غلط راستے پر چل پڑے تھے، میں ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کوئی نبی محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کوئی نبی پوری قوم، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے نہیں تھا۔ کوئی کسی خاص قوم کے لیے تھا، کوئی کسی خاص برادری کے لیے تھا، لیکن محمد رسول اللہ کو کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، اور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، آپ کی رحمت عام ہے۔ آپ جتنا مسلموں پر رحم کرتے ہیں اتنا ہی غیر مسلموں پر بھی، جانوروں پر بھی، حیوانات پر بھی، درندوں پر بھی، چرندوں پرند پر بھی۔ وہ منظر شاید آپ کو یاد ہو جس کو امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالتا ہے، کپڑا ڈال دیتا ہے اور اس کو اینٹھنے لگتا ہے، یہاں تک پہنچ گیا، گلا دبنے لگا۔ تب اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرض دو، آپ نے جو قرض لیا تھا مجھ سے وہ میرا قرض واپس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کو سنیے، اے یہودی، میں نے 1 ہفتے کے لیے قرض لیا تھا اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتہ پورا ہوگا تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ آج 5واں دن ہے، ابھی وعدے کو پورا ہونے میں 2 دن باقی ہیں، 2 دن کے اندر اندر میں تمہارا قرض دے دوں گا۔ اس یہودی نے کہا محمد آج ہی چاہیے، مجھے آج ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج تو نہیں ہے میرے پاس، 7 دن کا وعدہ تھا، 5 دن ہوئے ہیں، 2 دن تم پہلے مانگ رہے ہو، 2 دن پورے ہو جانے دو، جب میں نہیں دوں تب آپ کہنا میں نے آج تک وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا 7 دن کا، لیکن مجھے آج ضرورت ہے، مجھے آج چاہیے۔ آپ نے کہا ارجنٹ مانگ رہے ہو، کہاں سے دے دوں؟ اس نے کہا میں اٹھنے نہیں دوں گا، آپ یہیں رہیے، جب تک آپ میرا قرض نہیں دیں گے میں جانے نہیں دوں گا۔ آپ وہیں بیٹھ گئے۔ غور کیجئے، جس جگہ پر خود آپ کی حکومت ہو، آپ ہی کا حکم چلتا ہو، بستی پر پورا کنٹرول آپ کا ہو، اور اسی بستی میں ایک معمولی سا یہودی نبی کو کہہ دے کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا، کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ اپنے علاقے میں نتیش کمار سے کہہ سکتے ہو کہ یہاں بیٹھ جاؤ، جانے نہیں دوں گا؟ کیا یو پی کے اندر ہم یوگی سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ جاؤ، ہم اٹھنے نہیں دیں گے؟ کیا دہلی میں آپ کیجریوال سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ، میں اٹھنے نہیں دوں گا؟ جس بستی پر ہمارا نینترن ہو، کنٹرول ہو، اور اسی بستی میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہو کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا، پہلے میرا قرض ادا کرو، اور آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق کو غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں اے عمر تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے، معاملہ ہمارا اور اس کا ہے، میں نے اس سے قرض لیا ہے، یہ مجھ سے سختی کر رہا ہے، کرنے دو، لیکن تم بیچ میں نہیں بولو گے۔ بیٹھ گئے۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آپ نے کہا یہودی اذان کی آواز آ رہی ہے، کیا میں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، پہلے میرا قرض دے دو، اس کے بعد جہاں جانا ہو چلے جاؤ۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا۔ مغرب کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا۔
عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اس نے نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ رات کے اندر بھی اس نے نہیں جانے دیا۔ آپ نے پوری رات اسی جگہ پر گزاری، وہ یہودی بھی وہیں موجود ہے۔ صبح فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی۔ امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج چمکنے لگا تو وہ یہودی اللہ کے نبی کے پاس خود چل کر آتا اور بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہاتی یدک ابایک علی الاسلام، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرض لینے کے لیے یہ سختی آپ کے اوپر نہیں کی تھی، بلکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ میں نے کل ہی اپنی کتاب پڑھی تورات، کل ہی میں نے اپنی کتاب دیکھی تورات، اس کتاب کے اندر، اس تورات کے اندر میں نے آخری نبی کا ایک وصف دیکھا ہے، ایک صفت دیکھی ہے، ایک وشیشتا دیکھی ہے، خصوصیت دیکھی ہے کہ انتم رشی، آخری پیغمبر وہ ہوگا جس کو غصہ دلایا جائے گا تو وہ غصے میں نہیں آئے گا، اس کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑے گی، اس کے اوپر سختی کی جائے گی تو وہ غصے میں نہیں آئے گا۔ میں نے غصہ دلانے کی کوشش کی، میں نے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی، اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری کتاب میں آخری نبی کی جو صفت لکھی ہوئی ہے، جو گن لکھا ہوا ہے، وہ گن آپ کے اندر پایا جاتا یا نہیں پایا جاتا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ نبی اکرم نے اس سے سوال کیا، تم نے اپنی کتاب پڑھی تورات اور یہ وصف تم نے دیکھنا چاہا، کیف وجدت نعتی، اپنی کتاب کے مطابق تم نے میرا وصف کیسا پایا، تم نے میری صفت کیسے پائی، تم نے مجھے کیسا محسوس کیا؟ اس نے کہا میری کتاب تورات میں جو لکھا ہے وہ آپ کی خوبی بہت کم لکھی ہے، آپ تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، آپ کا اخلاق اس سے بھی بڑھ کر ہے، آپ کے اندر یہ وصف اس سے بھی بڑھ کر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم نے مجھے اپنی کتاب کے مطابق پورا کا پورا پا لیا، ماں منع کا، تو تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے کہ تم اسلام لے آؤ؟ کون سی چیز تمہیں روکے ہوئے ہے؟ پھر تم کیوں اسلام نہیں لاتے ہو؟ اس یہودی کا جواب دیکھیے، ہاتھی یدک ابایک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، اس یہودی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لایا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اپنی، سلطنت اپنی، مملکت اپنی، پاور اپنا، سب کچھ اپنا، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، میرا اس کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو اس یہودی پر ظلم نہیں کرنے دیا، اس نے مطالبہ کیا، آپ نے اس سے کہا کہ میرے پاس آج تو نہیں، اس نے مجبور کیا، بیٹھنے پر آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا۔ یہ نبی کی رحمت یہودی کے ساتھ تھی۔ وہ اسلام نہیں لائے۔ ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کر کہتا ہے اے محمد بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر بتا دو گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ وہ وعدہ بھی کر رہا ہے میں اسلام لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو جہل مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان کو، اس مٹھی کو کان میں لگا، وہ خود میرا کلمہ پڑھتی ہوئی سنائی نظر آئیں گی۔ ابو جہل نے بند مٹھی کان میں لگائی، ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے ابو جہل نے دیکھا اور ابو جہل کے ساتھیوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ نہ ابو لہب بدلا نہ ابو جہل بدلا۔ اسلام چمتکار دیکھنے سے، نبی کے معجزے دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا۔ ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا سارے صحابہ نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی. اس کو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اسلام نہیں لائے. اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو ہم اسلام لے آئیں گے. اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے. لیکن یہ جیتا جاگتا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اسلام نہیں لائے, ایمان نہیں لائے. یہ مت دیکھو کہ کوئی چمتکار ہوگا تو ہم اسلام لائیں گے. اسلام کا چمتکار تو محمد رسول اللہ نے دکھلایا لیکن قوم اسلام نہیں لائی, ایمان نہیں لائی. اسلام لائی ہے اور اسلام کے قریب ہوئی ہے تو اخلاق سے ہوئی ہے, کردار سے ہوئی ہے, کریکٹر سے ہوئی ہے, سوبھاؤ سے ہوئی ہے. اللہ کے نبی کا یہ اخلاق جب اس دیہاتی نے دیکھا کہ مجھ سے پیشاب بھی نہیں دھلوایا, اطمینان سے پیشاب کر لینے کی اجازت بھی دے دی, صحابہ سے میرا پیشاب صاف کرایا, پھر جا کر اپنی قوم میں کہتا ہے ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی, نہ گالی دی نہ غیظ و غضب ڈھایا اور نہ ہی میرے اوپر غصہ ہوئے. پھر آیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے, اس کردار سے اسلام پھیلا ہے. وہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا اس نے زنا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو سمجھایا, اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا, اس لیے وہ آج وہ سمجھ جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اچھا کریکٹر اور اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا, ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا, دنیا اسلام سے دور رہے گی. اگر چاہتے ہو کہ دنیا اسلام سے کے قریب آئے تو ہمیں اپنا بازو نرم کرنا ہوگا, اپنی گردن جھکانی ہوگی, ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی, ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی اور لوگوں کا دل جیتنا ہوگا, تب لوگ اسلام کے قریب آئیں گے. میرے بھائیوں, یہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے. اچھا اخلاق ہونا چاہیے, اچھا کردار ہونا چاہیے. تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے. جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں تو یاد رکھیے آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے. نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا. حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی, 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا. حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی, 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے, 10 سال نبی کا سر دبایا, 10 سال نبی کا پیر دبایا, 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا. 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی, لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا, اے انس یہ کرتا دھل دینا تم میرا, میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو, نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھل دینا. اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتا نہیں دھویا. آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا, میں نے کہا نہیں, مسکرا کے رہ گئے. کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا, لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. یہ 10 سال کی زندگی ہے اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں, جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو, جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو, نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی, میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی پھٹکارا نہیں, کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا. وہی انس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد.
بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض، کوئی بھی بیمار ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے۔ ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا، آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کر رہا تھا، اس کی روح نکلنے والی تھی۔ آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، پھر نبی کو دیکھنے لگتا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا، قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل ہو، اگر تمہاری مرضی ہو، اگر تم خوشی خوشی اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کا دل پہلے سے نبی کی طرف تھا، لیکن وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے وہ 12 سال کا بچہ اسلام نہیں قبول کر سکا۔ آج موت کے منہ میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہو اور خوشی خوشی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ دو۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا رہا، ہمیشہ ان کی باتیں سن کر آتا تھا اور تعریف کرتا تھا، آج آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل کیسے توڑ دوں۔ کہا بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے کرو، تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، آج میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بچہ خوشی میں کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرط محبت میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جس نے جہنم سے نجات عطا فرمائی، یعنی توحید پر مرنے کے، اس کی کلمے پر اس کی موت ہوئی آخری وقت میں۔ تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے بھی جنازے میں آپ ان کی بھی عیادت کرتے تھے، تکبر نہیں تھا۔ ہمارے ہاں امیر آدمی بیمار ہو تو جاتے ہیں، غریب ہو تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، مریض کی عیادت کرو، اس کو تسلی دو، اس کو تشفی بخش جواب دو، اور عیادت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ مان لو غریب آدمی ہے، آپریشن ہونا ہے، بہت پیسے لگنا ہے، تو اس کی مدد بھی کرو، ہے کہ لو یہ، اور دوسروں سے بھی کرواؤ، کیونکہ یہی عیادت ہے اور یہی تیمارداری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول مریض کی عیادت کرتے تھے، چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے تھے۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، اور جنازے میں بھی شرکت کرنے جاتے تھے، کسی کا بھی جنازہ ہو آپ اس میں شرکت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہودی کا جنازہ آیا، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا گیا اس کے جنازے کے گزرنے کے بعد، اے اللہ کے رسول مرنے والا تو یہودی تھا، آپ اس کو دیکھ بھی کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مرنے والا کون تھا یہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، کون مرا اس سے مطلب نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ مرنے والا انسان تھا۔ ہم انسانیت کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کا غم ہے، ہم اس کے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ نے، غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں آپ، ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں آپ، لیکن ہاں اگر شمشان گھاٹ جانے کے بعد آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کو آگ لگاؤ، آپ اگنی دے دو، تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو جلانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے، ہمارے مذہب نے زندہ ہو یا مردہ کسی کو بھی جلانے سے منع کیا ہے۔ سوچو، اسلام کسی دشمن کو بھی میدان جنگ میں کوئی کافر اگر مر جائے اور آپ کی تلوار سے قتل کر دیا جائے تو مرنے کے بعد اس کافر کو بھی آگ سے جلانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کہا کہ کسی لاش کا مسئلہ نہ کرو، مار دیا ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی ناک کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا پیر کاٹو، اس کی زبان باہر نکالو، یا اس کا بھاری
पत्थर से सर कुचलो, इससे मना किया है। फरमाया लाश का मुसला न करो, लाश की शक्ल मत बिगाड़ो। आज दुनिया में ऐसे हथियार इजाद हो चुके हैं कि जो अगर किसी इंसान पर गिर जाए तो उनकी शक्लें मस्ख हो जाती हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, हड्डियां तक का सुरमा बन जाता है। इस्लाम की नजर में ऐसे हथियार और ऐसे हथियार को इस्तेमाल करके मारना ये सब जुर्म है, जुर्म अजीम है मेरे भाइयों। लेकिन सुकून नहीं है, आज ऐसे हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं, ऐसे हथियारों की का ईजाद अमल में आ चुका है कि मेरे भाइयों कि मिनटों में नहीं सेकंडों में मेरे भाइयों किसी की हड्डियों तक को पीस कर रख दो, उसकी शक्ल तक बिगाड़ दो। इस्लाम ने शक्ल बिगाड़ने से भी मना किया है कि आप नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आप सबके जनाजे में भी शिरकत करते थे, बल्कि अपने दुश्मन अब्दुल्ला इब्ने उबई के जनाजे तक में शिरकत करने लगे। वो दुश्मन जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी, नबी की बीवी को पर जिना की तोहमत लगाई और कहा कि आयशा फला फला आदमी के साथ गलत ताल्लुकात उनसे कायम हुए। हजरत आयशा की बरात में पाक दामनी में अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर 18 आयतों को नाजिल फरमाया। मेरे भाइयों, वो अब्दुल्ला इब्ने उबई जो नबी को, नबी की बीवी को गाली देता था, लेकिन मर गया तो उसका बेटा कहने लगा कि अल्लाह के रसूल आप अपनी कमीज या चादर आप दे दें तो मैं अपने बाप के कफन की जगह पर उसको डाल दूं। शायद जब तक आपकी चादर या कमीज मेरे बाप के जिस्म पर रहेगी, शायद अल्लाह ताला उसके अज़ाब में कमी कर दे। अल्लाह के नबी ने फौरन कमीज उतार के दे दी। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल, उस जालिम को कमीज दे रहे हैं जो आपको गाली देता रहा जिंदगी भर और आपकी बीवी को अम्मा आयशा पर तौबत लगाता रहा, जिना की गंदी गंदी तौबत लगाता रहा, आप उसको चादर दे रहे हैं, आप उसको कमीज दे रहे हैं। अखलाक का आलम ये था कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमर, अगर मेरी कमीज पहन लेने से या चादर पहन लेने से अगर अल्लाह उसके आजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अगर अल्लाह उसके आजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? लोगों ने कहा, अरे अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे, जो रसूल अपनी चादर या कमीज दे सकता है तो वो तेरे बाप का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा सकता? गुजारिश तो कर, रिक्वेस्ट तो कर। अल्लाह के नबी के पास आया बेटा, कहा अल्लाह के रसूल अगर मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें आप तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपने कहा कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाता हूँ। आप अल्लाह के नबी जैसे ही खड़े हुए, उमर फारूक ने पीछे से कमीज पकड़ के खींचा, नहीं मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। और अल्लाह के रसूल जो जिंदगी भर आपको गाली देता रहा और आपकी बीवी पर जिना की तोहमत लगाता रहा, आज वो मर गया और आप उसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ाने दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा उमर, मेरे दामन को पीछे से छोड़ दो। अगर मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने से अगर अल्लाह इसको बख्श देता है या इसका अजाब कम कर देता है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मर गया है, अब जिंदगी भर परेशान किया, अब मर गया है, अगर अल्लाह उसके अजाब में कमी कर दे तो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने हाथ पकड़ के हजरत उमर का हटाया और खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े होकर अल्लाह अकबर कहना चाहा, जिब्राइल अमीन आसमान से नाजिल हुए और फरमाया, ऐ मोहम्मद, आप अपने दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी और अपने हबीब के दुश्मन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 70 मरतबा भी आप इसका जनाजा पढ़ेंगे तो अल्लाह इसको बख्शेगा नहीं और इसको माफ़ नहीं करेगा, आप हट जाइए। अल्लाह के रसूल फिर सहाबा की तरफ पलटते हैं और अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे से कहते हैं, अरे अब्दुल्ला के बेटे, मैं तो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार था, आ भी गया था, उसके सामने भी खड़ा हो गया, लेकिन जिब्राइल अमीन ने आकर मुझे रोक दिया और फरमाया 70 मरतबा भी उसका जनाजा पढ़ोगे, उसके लिए दुआ करोगे, तब भी अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, इसलिए मैं हट गया। अगर मुझे मालूम हो कि 75 बार दुआ करने से अल्लाह बख्श देगा तो आज 75 बार भी मैं उसका जनाजा पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह बख्शेगा, कोई फायदा नहीं। अल्लाह ने मुझे मना कर दिया इसका जनाजा